پورے سسٹم کے باوجود بھی آپ لوگوں کو نہیں بچا سکتے. ہم بالکل ہی خطرے کے اس پہ کھڑے ہیں. کسی بھی ٹائم وہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اس کا سب سے بڑا ذمہ وار کون تھا؟ صرف چند لوگوں کو وہاں سے زندہ بچایا گیا، لیکن زیادہ طور پہ جو ہے اجل کا شکار ہو گئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا ذمہ وار کون تھا. ایک تو کلائمیٹ چینج کی بات بھی ہو رہی ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے، وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن مقامی ایجنسیز بھی اس کا ذمہ دار ہیں. ان کے درمیان بھی آپس میں رابطے کا فقدان ہے. ریسکیو 1112 وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے. PDMA جو کہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، وہ کام کر رہی ہوتی ہے. پاک آرمی کے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا آپس میں رابطے کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اجل کا شکار ہو گئے. ہوا یہ کہ علاقے میں فلڈ سے پہلے بتایا گیا تھا کہ صورتحال گمبھیر ہے تو لوگ ریور میں جانے سے گریز کریں. قلم 144 وہاں پہ نافذ تھا، لیکن فیملی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم جلدی سے آ جائیں گے. انہوں نے کہنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ گئے اور وہ پھر وہاں پہ پھنس ہی گئے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر لوگ پھنس گئے ہیں، یہ بھی انسانی غفلت ہے کہ اگر لوگ جا رہے تھے تو ان کو روکا جاتا. اگر ان کو روکا نہیں گیا تو ان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ انسانیت کا فرض بنتا تھا. سوات کینٹونمنٹ میں ہیلی کاپٹرز بھی موجود تھے، لیکن ان کی 1 گھنٹے تک مدد کے لیے پکارنے کے باوجود مدد نہیں کی گئی. سوشل میڈیا پہ کافی اس پہ تنقید کی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج اس واقعے کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. کیا ہے کہ جو عربک اوشن ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے. دنیا میں دیگر جو اوشنز ہیں اس کے مقابلے میں اس اوشن کا ٹیمپریچر جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہا ہے. بار جو ہے وہ 0.7 ڈگری سیلسیس تک بڑھا ہے. یہاں پہ قریباً 1 ڈگری تک اس کا ٹیمپریچر بڑھا ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ پاکستان میں کئی ہزار جو ہے تقریباً 13,000 گلیشیئرز ہیں، جو کہ آرکٹک کے بعد دنیا میں کہیں سب سے زیادہ موجود پائے جانے والے گلیشیئرز ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو فلڈز آ جاتے ہیں. اور سوات کا بھی یہ صورتحال یہ ہے کہ اچانک جو ہے وہاں پہ فلڈز آ گئے. تو جب گلیشیئرز کا میلٹ ہونا اور زیادہ بارشیں پڑنا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال بھی ہو جاتی ہے، تو وہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان جو ہے اس میں بے بس ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ملک جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے، وہاں پہ ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہیں. جو ہیں وہ ملٹری کے پاس ہیں، سول اداروں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، کوآرڈینیشن کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے ایسے واقعات آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل صورتحال میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور جرمنی جیسے ممالک انہوں نے بہت ہی بڑے پیمانے پہ ریسکیو آپریشنز کرتے ہیں. امریکہ میں جب سونامی آتے ہیں، کترینا جو ہے وہ آئی، دوسرے جو سونامی آ رہے ہیں، وہاں پہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کو ہیلی کاپٹرز کی مدد سے نکالا جاتا ہے. جرمنی میں 2021 میں آئے گئے فلڈز میں بھی سینکڑوں لوگوں کو نکالا گیا، اور آسٹریلیا میں 2022 میں ہزاروں لوگوں کو ہیلی کاپٹرز کی مدد سے پھنسے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ نکالا گیا. اب ایسی صورتحال جو ہے میں ترقی یافتہ ملکوں کے اندر سینٹرل سسٹمز ہوتے ہیں، ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، وہ ان کو نکال لیتے ہیں، لیکن ترقی پذیر ممالک میں صورتحال خراب ہو جاتی ہے. اس میں ایک چیلنج آیا کہ یہ قدرتی آفات ایسی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پورے سسٹم کے باوجود بھی آپ لوگوں کو نہیں بچا سکتے. 2021 میں جرمنی کے اندر قریباً 200 لوگ فلڈز میں اجل کا شکار ہو گئے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، جہاں پہ کلائمیٹ چینج کی صورتحال وہی ہے جو تقریباً پاکستان کی ہے. پاکستان تو دنیا کے ٹاپ ان ممالک میں آ جاتا ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی نازک صورتحال میں ہیں اور کافی خطرے میں ہیں. لیکن ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے اور نیپال ہے، وہ بھی تقریباً ان کے اندر بھی آب و ہوا اور کلائمیٹ چینج کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ انڈیا
کے اندر جو نیشنل ادارہ بنا ہوا ہے ان کا ایسی آفات کو جو ہے جو خطرات پیش آتے ہیں ان میں ریسکیو کرنے والا وہ کافی آگے ہے، اس میں ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیپال کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی کافی تیز ہے، اس میں ان کے پاس ہیلی کاپٹرز موجود ہیں جو پاکستان میں فقدان ہے۔ پاکستان میں ایک جو ہے عسکری ایویشن کا موجود ہے، لیکن وہ جب ماؤنٹینئرز میں لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں اس کی مدد کے لیے کچھ مدد ہوتی ہے اس پرائیویٹ سیکٹر کے ہیلی کاپٹر سے، لیکن نیپال ہم سے بہت زیادہ آگے ہے۔ نیپال کا جو زمین ہے وہ بھی ہموار نہیں ہے، ماؤنٹینیس علاقہ ہے، تو وہاں پہ زیادہ اس پہ کام کیا جاتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر آگے ہے۔ جبکہ دیکھیں تو بنگلہ دیش میں جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، این جی اوز ہیں، جو مقامی آبادی ہے، ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ ارلی وارننگز ہوتی ہیں جس پہ جو ہے لوگوں کو بچایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں نہ تو سرکاری طور پہ جو ہے وہ اتنا ریسکیو کا کام کیا گیا ابھی خاص طور پہ، نہ کہ پرائیویٹ سیکٹر انوالو ہوا، نہ کہ ارلی وارننگ سسٹم ہے۔ سوات کے اس انسیڈنٹ کے بعد جو واقعے کے بعد صورتحال ہوئی تو وہاں پہ ریسکیو ٹیمز 1122 کی آ گئیں، پاک آرمی بھی آ گئی، پی ڈی اے میں بھی ایکٹیو ہو گئی، لیکن جب بہت ساری جانیں جو ہے وہ چلی گئیں اس کے بعد۔ 1122 ریسکیو کا عملہ جو ہے وہ قریباً سوات میں 120 لوگوں پہ مشتمل ہے، وہ جو کہ وہاں پہ بعد میں کشتیاں بھی لے کے آئے، غوطہ خور وہ بھی آئے، لیکن معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب یہ بات کرتے ہیں، دیکھیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹھیک ہے آفات آتی ہیں، ہمارا ملک جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خطرے کے اس میں بالکل شامل ہے، لیکن ایسا کرنا چاہیے کہ ایسا واقعہ پھر کبھی نہ آئے۔ ہوا یہ تھا کہ گزشتہ جو سیلاب آئے تھے 2022 میں، اس میں پاک فوج کے جوانوں نے کئی لوگوں کو سوات میں ہی جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے نکالا تھا، اور سندھ میں بھی آپریشنز ہوئے تھے، وہاں پہ بھی لوگوں کی مدد کی گئی تھی۔ لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ ایسا واقعہ نہیں آنا چاہیے، اس لیے پہلے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم بالکل ہی خطرے کے اس پہ کھڑے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس جیسے ڈراؤٹس ہیں اور فلڈس جو ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ آئیں گے، یا ڈراؤٹس رہیں گے جو خشک سالی کی صورتحال ہوگی، یا پھر جو ہے سیلاب ہوگا، فلڈس ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ کوئی سینٹرل ادارہ ہو جو کہ ریسکیو کے آپریشنز کو پورے ملک میں دیکھے۔ ریسکیو 1122 صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب میں موجود ہے، پھر این ڈی اے میں موجود ہے، اور ان کے جو ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جس کو کہتے ہیں، پھر جو ہے وہ چاروں صوبوں میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں، اور پاک فوج ہوتی ہے جس کو زیادہ طور پہ جب صورتحال سنگین ہو جاتی ہے تو ان کے جوانوں کو بلایا جاتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ ان کا آپس میں نہ تو اتنا رابطہ ہے، نہ ڈیجیٹل صورتحال ہے۔ باہر ایسی صورتحال ترقی یافتہ ملکوں میں ہے کہ ڈیجیٹلی مانیٹر کیا جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ خطرہ ہے، اور وہ ٹیمیں آٹومیٹکلی جو ہے وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کا فقدان ہے، وہ ہونا چاہیے، اور ہیلی کاپٹرز کا جو ہے وہ اس پہ زیادہ کرنا چاہیے، زیادہ ہیلی کاپٹرز ہونے چاہیے گورنمنٹ کے پاس بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی۔ ہمارے پاس جو ہے وہ ایدی فاؤنڈیشن ہے جو کہ فلائی ادارہ ہے، اس کے پاس کوئی ایک ہیلی کاپٹر ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ سارے ملک میں نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے چلانے کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ 1 گھنٹے کے 70 سے 80 ہزار روپے جو ہے اس کے 1 گھنٹے کے اخراجات لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اس کے ساتھ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی آ سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ میں زیادہ طور پہ جو ہے وہ ملٹری کے پاس ریسورسز ہیں، ریسورسز جو ہے وہ سویلین اداروں کے پاس بھی ہونے چاہیے، اور سویلینز کو بھی بچانے میں جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ارلی وارننگ سسٹم جو ہے کہ جب صورتحال ایسی آنے والی ہے تو پہلے جو ہے وارننگ سسٹم ہونا چاہیے، لوکل سطح پہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے، پتہ چلا ہے کہ یہ جو ایریاز ہیں صورتحال یہاں پہ کسی بھی ٹائم پہ فلڈ آ سکتا ہے، یہ صورتحال ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے پہلے، اور انتظامیہ چوکس رہے اور وہاں پہ لوگوں کو جانے سے بالکل روکے۔ یہ انتظامیہ کا کام تھا، انتظامیہ کی غفلت تھی۔ پھر جو ہے اس میں ایک ضروری چیز ہے کہ جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں،
ان کو متحرک کیا جائے. وہ لوگوں میں زیادہ شعور پھیلاتے ہیں، آگہی پھیلاتے ہیں، آگہی مہم چلاتے ہیں. وہ لوگ ان کو جو ہے لوکل سطح پہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کی سپورٹ کر سکے. آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا ریسکیو آپریشن دیکھا ہے جو سکسیسفل رہا ہو؟ کس طرح سے ہے، اس میں ڈیبیٹ کریں، بحث میں حصہ لیں، اور نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ کون سا ریسکیو آپریشن پاکستان میں زیادہ کامیاب رہا، یا پاکستانی گورنمنٹ کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے. آپ کے پاس اگر کوئی سجیشنس ہیں تو ہمیں ضرور اس سلسلے میں آگاہی دیں. پھر ملیں گے اس ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.